اکیلا سائفر وائفر نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہی کام کیا ہمارے ایک اور جی سی سی کے ملک کے ساتھ. ایک ملک میں گئے, انہوں نے کہا اس نے مجھے روک لیا تھا. دوسرے ملک میں گئے, انہوں نے کہا کہ وہ یار مجھے نہیں رکنا چاہیے تھا, آ جانا چاہیے تھا. یعنی آپ نے ہمارے تعلقات ترکی سے خراب کیے, آپ نے ہمارے تعلقات ملیشیا سے خراب کیے, آپ نے ہمارے تعلقات سعودی عربیہ سے خراب. یعنی ہمارے تمام دوست ممالک جو دکھ درد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے سب کی دھجیاں اڑا دی. کبھی آپ نے کہا کہ امریکہ کا صدر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیررزم پہ بات کی, آپ کہہ رہے ہیں ہماری بات ہی کوئی نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں اچھا پھر ہم وہ کاغذ آپ کے سامنے رکھ دیں جو منٹس ہوتے ہیں میٹنگ کے. تو آپ نے کہا نہیں چھوڑو اس بات کو. پھر آپ نے کہا کہ وہ آپ کو فرانس کا صدر مجھے فون کرنا چاہ رہا تھا, میں ذرا مصروف تھا, میں نے اس کا فون ہی نہیں لیا. ارے فرانس کی ایمبیسی سیخ پا ہو گئی کہ ہم نے تو آپ کو مبارکباد کے لیے فون ایمبیسی سے کیا تھا کہ وقت طے کر لیں, آپ نے اس کا بھی ٹھٹھا لگا دیا باہر نکل کے. نہ آپ کو امریکہ کی پرواہ, نہ آپ کو فرانس کی پرواہ. چلیں ویسٹرن ممالک ہیں, ہمارے ہاں ایک خاص رویہ ہے, مگر ہمارے دوست ملک جو ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, آپ نے ان کو بھی اڑا دیا. تو یہ جو سزا دی گئی وہ اس بات پہ دی گئی کہ آپ نے حلف لیا ہے اگر یہ اسٹیٹ سیکرٹ آپ کے پاس محفوظ نہیں تو وہ نیوکلیئر کا اسٹیٹ سیکرٹ کیسے آپ کے پاس محفوظ ہے بھائی. اب اس سزا کا موازنہ دوسری سزا سے کر لیجیے جو مریم نواز صاحبہ کو دی گئی تھی, کہ ایک ڈیڈ تھی, ایک کاغذ تھا جو بہن اور بھائی نے لکھا. اس کے اندر ایک فونٹ استعمال ہوا جو موجود تھا, یعنی جس کو یہ عدالت میں لے کر آئے ایکسپرٹ کو, اس نے بھی کہا کہ فونٹ موجود تھا, فونٹ بیٹا ٹیسٹنگ میں تھا, لاکھوں لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے, لیکن مائکروسافٹ کا جو پیکج ہے اس کا بھی وہ حصہ نہیں بنا تھا. تو آپ نے کہا کہ بھائی موجود تھا لیکن مائکروسافٹ میں تو نہیں تھا. اور اگر ڈاؤن لوڈ کر کے وکیل نے استعمال کیا, مریم صاحبہ نے نہیں کیا, وکیل نے استعمال کیا, 8-9 سال سزا. یہاں اسٹیٹ سیکرٹ, وہاں فونٹ وکیل نے ڈاؤن لوڈ کیا, 8 سال سزا. یہاں بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پہ سزا, اور یہاں پہ 3 ارب اور 15 کروڑ روپے کو 90 لاکھ میں خرید کے پھر 3-4 ارب میں بیچنے کا اور منی لانڈرنگ کرنے کا, مس ریپرزنٹیشن کرنے کا مقدمہ. تو بھائی کوئی تو انصاف ہونا چاہیے, کسی جگہ پہ تو انصاف ہونا چاہیے. اور آخری بات, ذرا لمبی ہوگی بات. کل رات کو میں ایک جگہ پہ تھا تو مجھے ایک صحافی نے کہا کہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ اہلیہ جو ہیں ان کے لیے بہت سینسٹیو ہے. اور مجھے خوشی ہوئی. ہر بندے کی جو بیگم ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, وہ اس کے لیے سینسٹیو ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں, میں بڑا احترام کرتا ہوں اس بات کا کہ خان صاحب کے لیے ان کی اہلیہ جو ہے وہ بہت محترم ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن جس دن مریم نواز شریف کو گھسیٹا تھا, اس دن آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ آپ کسی کی بیٹی کو یا کسی کی بیوی کو گھسیٹ رہے ہیں؟ وہ محترم نہیں تھی, ان کو تو آپ گالی گلوچ کرتے تھے. ایک کیچڑ کی بالٹی آپ نے پکڑ رکھی تھی, یہ اٹھائی وہ پھینکی منہ کے اوپر. جو الفاظ آپ استعمال کرتے تھے, جو آپ نے کہا, جو آپ نے انسینویٹ کیا, آپ کی اہلیت کو تو ہم محترم جانتے, لیکن کیپٹن صفدر کی اہلیہ کو تو آپ محترم نہیں جانتے نا, یا میاں نواز شریف کی بیٹی کو تو آپ محترم نہیں جانتے. اور یہ تو بڑا مردانہ ویو ہے, ایک عورت کو آپ محترم تو نہیں جانتے نا. وہ تو آپ نے جب وہ عورت کا ریپ ہوا تھا تو جو آپ نے کہا تھا, ایک صاحب نے کہہ دیا کہ وہ سڑک پہ کیا لینے گئی تھی, آپ نے ایک بین الاقوامی وہ انٹرویو میں کہہ دیا کہ اگر عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی تو پھر کیا ہوگا, عورتیں ایسی کپڑے پہنیں گی تو پھر کیا ہوگا, پھر ان کا ریپ ہوگا. تو چھوڑیں آپ اس بات کو, ہم تو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ محترم ہیں, مگر عورت کا تقدس وہ تو سوچیں, وہ بھی تو ایک فرد ہے, کسی کی ماں بھی ہے, کسی کی بیٹی بھی ہے, کسی کی بیوی بھی ہے, مگر ایک فرد بھی ہے. لیکن آپ نے کسی کا احترام نہیں کیا, صرف آپ کی زوجہ کا احترام مقرر ہے, نہ کسی کی بیٹی کا احترام مقرر ہے. تو رات کو اس کے باپ کے سامنے آپ نے یہاں سروسز ہسپتال کے باہر گھسیٹا, باپ کے سامنے کمرے میں لے جا کے گھسیٹا تاکہ اس کو کرب ہو, اس کو دکھ ہو. جب میاں نواز شریف کی زوجہ, آپ کی زوجہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے, اور اگر ان کے ساتھ انصاف ہو, جو بھی انصاف بنتا ہے, لیکن جب میاں نواز شریف کی زوجہ ہسپتال میں تڑپ رہی تھی
تو آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ ڈام کر رہی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے، مذاق کر رہی ہے، یہ تو ہسپتال ہی نہیں. جب تک وہ انتقال نہیں کر گئی، اللہ مغفرت فرمائے، بی بی کلثوم صاحبہ، آپ لوگ ٹی وی پہ آپ کے لوگ آ کے یہ کہتے رہے کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ تو ہسپتال ہی نہیں. آپ کو کچھ فرق نہیں پڑا. بالکل کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی کی عزت آپ پہ نہیں ہے فرض، صرف ہم کریں. تو 10 15 20 لاکھ خواتین جو چھوٹی چھوٹی بھوک سے تنگ آ کر اگر کسی جگہ پہ غلط یا صحیح کسی مقدمے میں بند ہیں اور عدالت جیلوں کے اندر سڑ رہی ہیں 5 5 8 8 سال سے، انہیں بھی تو گھر بھیج دیں. یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ بیگم صاحبہ کو نہ بنی گالا یا اس سے بھی زیادہ عالی شان 300 نہیں 1000 کنال کے گھر میں رکھیں، اس کو جیل ڈکلیئر کر دیں، بلکہ ایسا کیجئے کہ جہاں جہاں وہ جائیں اسے ڈکلیئر کرتے جائیں جیل، اس راستے کو بھی، اس مارکیٹ کو بھی، تاکہ وہ آرام سے تسلی سے اپنی زندگی گزار سکیں. مگر وہ غریب عورت، اور یہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو وہ کہتے تھے کہ وہ تمام غریب عورتیں جو اس وقت جیل میں ہیں، سڑ رہی ہیں، جن کے بچے باہر بلک رہے ہیں، جو روٹی چوری کرنے پہ یا آٹا چوری کرنے پہ جیل میں ہیں، بھائی انہیں بھی چھوڑ دینا. کہ یہ آپ نے صرف ایک ہی شخص کے لیے تمام عزت جو ہے مقرر کی ہے. نہیں، انہیں نہیں چھوڑیں گے. مریم کو بھی نہیں چھوڑیں گے، بیگم کلثوم کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اگر اڈیالہ سے چھوڑیں گے تو کوٹ لکھپت میں پکڑ لیں گے. یہ مریم کے ساتھ کیا تھا. لیکن بیگم صاحبہ کے لیے بنی گالہ جو ہے وہ احتراماً جیل مقرر کی گئی. مجھے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض صرف اس بات پہ کہ وہ تمام عورتیں جو آج جیل میں ہیں انہیں چھوڑ دیجیے. اسی احترام میں وہی جو آپ نے پریولیج انہیں دیا ہے، وہی ہے غریب آدمی کو. یہ نیا پاکستان، پرانا پاکستان، بھائی ایک پاکستان ہمارے لیے محترم ہے. میں کتنی مرتبہ آپ کو یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے محترم ہے، مگر وہ بھی تو محترم ہے، یا ایک ہی محترم ہے. تو یہ تمام معاملات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. خان صاحب کے پاس اپیلیں ہیں، خان صاحب اپیل میں جائیں. خان صاحب کو حق ہونا چاہیے کہ اپنا وہ جو ان کو پر الزام لگا ہے اس کا دفاع کریں، مگر ایسے نہ کریں کہ ایک وکیل گیا، 2 گئے، 3 گئے، 4 گئے، 5 گئے، 9 گئے، 10 گئے. بھائی وکیل کھڑا کریں اور اپنا دفاع کریں. اور جو یہ کہتے تھے کہ میں اس کا کولر اتاروں گا، میں اس کا پنکھا اتاروں گا، تو شرم نہیں آئی جب جم بنوایا اپنے سیل کے ساتھ دیوار توڑ کے؟ یہ بھی بات صرف دوسروں کے لیے مقرر تھی کہ ان کے پاس پنکھا نہ ہو، آپ کے لیے نہیں تھی. آپ کے لیے دیوار توڑ کر ساتھ کے کمرے میں باقاعدہ ایک جم بنایا گیا کہ آپ کو دیسی مرغی ملے، کھانے کو ضرور ملے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور ایک جم ہو جہاں پہ آپ ایکسرسائز کر سکے، ضرور ہو، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. باقیوں کے پاس کیوں نہ ہو؟ باقیوں کے پنکھے کیوں اتارے جائیں؟ تو یہ پریولیج صرف آپ کو ہے، صرف آپ کو ہے. عزت بھی صرف آپ پہ مقرر ہے یا آپ کی بیگم صاحبہ پہ مقرر ہے. یہ سہولتیں بھی آپ پہ مقرر ہیں یا آپ کی بیگم صاحبہ پہ مقرر ہے. نہ یہ سہولت ہمارے لیے ہے، نہ ہمارے ہاں کسی کی عزت ہے، نہ ماں کی، نہ بیٹی کی، نہ بہن کی. نہ سہولت ہے. کبھی اڈیالہ ہے اور کبھی کوٹ لگتا تھا. بہت بہت شکریہ. آٹھ سے 10 دن بعد الیکشن ہے، اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے تو کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ اور مین وجوہات کیا سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے جو اضافہ ہو رہا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی؟ دیکھیں، پیٹرولیم کی مصنوعات کو قوت خرید میں لوگوں کے رکھنے کے لیے 2 بڑی اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں. ایک تو ہوتی ہے جی بین الاقوامی منڈی کے اندر تیل کی قیمت، جس پہ پاکستان کا کوئی اختیار نہیں ہے. مجھے کل کی قیمت کا نہیں پتہ کیونکہ اب تو میری یہ ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ محمد علی صاحب وزیر ہیں، ان کو معلوم ہے اس وقت بین الاقوامی کیا قیمتیں چل رہی ہیں. ایک بین الاقوامی قیمت ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ روپے اور ڈالر کا تناسب ہے. کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم خود تو پیدا کرتے نہیں ہیں تیل یا تیل کی جو مصنوعات ہیں، تو ہم بین الاقوامی منڈی سے ڈالروں میں وہ خریدتے ہیں. ڈالروں میں خرید کے جب یہاں پیٹرول پمپ پہ لاتے ہیں تو روپوں میں بیچتے ہیں، تو بہت سے روپے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اگلی جو شپمنٹ خریدنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر ڈالر ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. تو اگر ڈالر روپیہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار رہے اگر، تو پھر زیادہ روپوں کے کم ڈالر ملتے ہیں.
اور ان ڈالروں کا کم تیل ملتا ہے تو تیل کی قیمت مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے دو ویریبلز ہیں اس کے اندر، کوئی بھی دنیا کا ملک مہنگا تیل خرید کے سستا نہیں بیچ سکتا۔ ہم نے ایک کوشش کی تھی موٹر سائیکلوں کے لیے، کچھ لوگوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، کچھ لوگوں نے ذرا اپوز بھی کیا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، یہ آپ نہ کریں چھوٹی گاڑیوں کو۔ جی میں رشیا کا بھی بتا دیتا ہوں۔ تو ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے صاحب۔ دوسری بات آپ نے روس والی کی، دیکھیے روس کا ہم نے جو تیل خریدا تھا اس میں کئی چیزیں زیادہ مہنگی تھی، مثلا وہاں سے ٹرانسپورٹیشن مہنگی تھی، اس ٹرانسپورٹیشن کی انشورنس مہنگی تھی۔ یہاں پہ ہمارے ہاں جو تیل بنتا ہے اس میں فرنس آئل جس میں ہمیں نقصان ہوتا ہے اس کی پیداوار زیادہ تھی۔ جو ڈیل ہم روس میں کر کے آئے تھے، ان تمام اضافی قیمتوں کے باوجود ہمیں اتنا فائدہ تھا، ڈبل ڈیجٹس میں فائدہ تھا، میں آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں دے سکتا۔ اس کی جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم 8 ملین ٹن تیل امپورٹ کرتے ہیں، ہم نے جو پہلا شپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کر کے منگوایا تھا وہ 1 لاکھ ٹن کا تھا، اور آہستہ آہستہ ہم اس کو بڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب 500,000 ٹن یا 1 ملین ٹن یعنی 1/8 جو ہمارا کل کروڈ آئل آتا ہے، خام تیل آتا ہے، وہ اگر 1/8 روس سے آنا شروع ہو جائے گا تو تیل کی قیمت میں بتدریج جو ہمیں بینیفٹ مل رہا ہے وہ عوام کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد ایک اور شپ آیا ہے کیئر ٹیکر کی حکومت میں 1 لاکھ ٹن کا، یعنی 2 لاکھ ٹن آیا ہے، مگر اس کو بڑھاتے چلا جانا چاہیے۔ اور میرا ذاتی خیال ہے اگرچہ جس کی ذمہ داری اسی کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ہمیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کرنی چاہیے۔ اگر یہ معافی چاہتا ہوں 1 منٹ، اگر یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل نہیں ہوگی تو عوام کو فائدہ نہیں ہوگا، ریفائنری کو فائدہ ہوگا، عوام کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل ہوگی تو پھر عوام کو۔ دیکھیں آپ نے بڑے اہم سوال پوچھے ہیں، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے میرے دل کی بات کر دی۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیناما کا کیس آیا تو کہا گیا یہ پہلا کیس ہے، اس کے بعد سب کا ٹرائل ہوگا، یاد ہے آپ کسی کا ہوا جی؟ کسی نے سنا جی میاں نواز شریف کے بعد کوئی ایک ٹرائل سنا ہے کسی نے؟ وہ لسٹ تھی پتہ نہیں 350 کی 400 کی، جو بھی، مجھے نہیں یاد کتنی بڑی۔ جی کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کسی اور کا ٹرائل نہیں ہوا، کسی اور سے پوچھا نہیں گیا، اس میں جج بھی تھے، اس میں پتہ نہیں کون کون تھے، مگر کسی سے نہیں کچھ پوچھا گیا، بس ایک میاں محمد نواز شریف کا ٹرائل کرنا مقصود تھا، وہ ہو گیا۔ بالکل اسی طرح ہر دفعہ ہوتا ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اعلیٰ کار بنتے ہیں، ارے بھائی ان سے بھی تو کوئی پوچھے، جو اعلیٰ کار بنتے ہیں وہ وعدہ معاف بن جاتے ہیں، جو وعدہ معاف بنتے ہیں وہی اعلیٰ کار بن جاتے ہیں۔ تو ایک عجیب غدر مچا ہوا ہے، لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ فرمائے گا کہ ریاست پاکستان کو دوست ممالک BMW گاڑیاں دیتے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کو وہ کھا جاتی ہے، دل کو لگ جاتی ہے، اور وہ 15% دے کے وہ گاڑیاں لے لیتے ہیں، جبکہ آئین اور قانون میں وہ نہیں لے سکتے، انہیں ایلیجبلٹی نہیں ہے وہ خریدنے کے لیے۔ تو ان کے خلاف کب کارروائی کی جائے گی جنہوں نے یہ تو آئین میں لے سکتے ہیں، آپ گاڑی لے سکتے ہیں، وہ تو لے بھی نہیں سکتے؟ دیکھیے مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں قانون کے تحت ہی وہ گاڑیاں لی گئی تھیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قانونی نہیں تھی تو بالکل ان کا ٹرائل کر لیں۔ میں تو آپ کو آج بھی یہ کہا ہے، آج کے بھی سارے کیس میں کہا ہے کہ سلیقے سے طریقے سے ٹرائل کریں، اپیلوں کے حق دیں، عوام کے سامنے حقیقت لے کر آئیں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کے لیے غالباً گیلانی صاحب کے دور کے اندر قانون کے اندر ترمیم کی گئی تھی جس کے ذریعے یہ گاڑیاں خریدی گئی تھی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو اس کا ٹرائل کر لیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں اگر تو یہ باقاعدگی کے ساتھ تمام سزائیں سنائی جائیں تو بعد میں چھوٹ بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب کل سے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں اس میں یہ جھول ہے، اس میں یہ جھول ہے۔ بھائی اگر جھول ہے تو اس کا مطلب بچ جائیں گے، تو یہ بچانے کے لیے سزائیں دی گئی ہیں یا سزا دینے کے لیے سزائیں دی گئی ہیں؟ لیکن یہ تمام سوالات جو آپ پوچھ رہے ہیں ان کا جواب تو عدالت کو دینا اور عدالتوں کو دینا چاہیے۔ اور آپ کی بات جو ہے وہ صحیح ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ عباسی صاحب کو 27 سال قید ہو گئی تھی، رانا ثناء اللہ کے اوپر سے کو 20 کلو ہیروئن ڈال کے ان کو پکڑ لیا تھا۔ تو یہ چیزیں رکنی چاہیے،
اسی وجہ سے میں نے آج آپ کو کہا ہے کہ دیکھیے ایک سلیقے سے انصاف کے ذریعے اس ملک کو آگے بڑھنا. صدیق صاحب بتائیے گا کہ چیئرمین پارٹی پی ٹی آئی جو ہیں وہ آج حکومت میں نہیں ہے, جو عدلیہ میں ان کے حمایتی جج سمجھے جاتے تھے وہ بھی گھر جا چکے ہیں, آنے والے چیف جسٹس بھی چلے گئے, چکوال والی شخصیت بھی فوج سے چلی گئی, تو آج یہ جو بشرا بی بی کو ریلیف ملا ہے, اب کون سے سہولت کار ہیں جو ابھی بھی ان کو ریلیف دے رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی لفظ جو ہے اس کے اوپر ہم سب کو اعتراض ہے, آپ کو بھی اور ہمیں بھی. حمایتی جج کون سا حمایتی ہوتا ہے یار؟ جج کی آنکھ پہ تو پٹی ہونی چاہیے. جج کو تو نہیں جا کے کسی ایک کیس کے لیے سپریم کورٹ کے جج کو جا کے سپروائزر لگنا چاہیے. جج کو تو جانبدار نہیں ہونا چاہیے, جج کو تو حمایتی نہیں ہونا چاہیے, جج کو تو جج ہونا چاہیے. وہ آپ نے مغرب میں دیکھا ہوگا انہوں نے پٹی سی باندھی ہوتی ہے آنکھوں پہ. پٹی کیوں باندھی ہوتی ہے؟ اسی لیے باندھی ہوتی ہے کہ انصاف ہو سکے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے. اور یہ لیکن یہ پٹی سے 12 دن پہلے نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لندن سے سزا کاٹنے کے لیے یہاں پہ آئے. اب الیکشن سے 8 دن پہلے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو سزا ہو گئی. کیا مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اب لیول پلینگ فیلڈ مکمل ہو گئی ہے؟ یار مجھے نہیں پتا یہ لیول پلینگ فیلڈ. ہم تو آپ کو صرف اپنے درد کی داستان سنا سکتے ہیں. ہم تو آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اسی جگہ پہ باہر آپ کے پاس پریس کانفرنس شام کو 7 بجے کرنے آئے تھے یہاں پہ. جب ہم نے کہا کہ یہ کیا ہوا, یہ RTS کیسے بند ہو گیا, یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ جو لوگوں کو دھکے دے کے باہر نکال دیا اور دروازے بند کر دیے کاؤنٹنگ کے وقت, تو یہ کیا غدر ہو رہا ہے, میں تو آپ کو وہی سنا سکتا ہوں. تو ہم خود اس درد سے گزرے ہیں. ہم چاہیں گے کہ یہ ملک کسی سیدھے راستے پہ چلے. اور یہ دیکھیں میں فرق یہ ہے کہ میں نے تو آج آپ کو یہ کہا ہے کہ ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. انہوں نے تو گالی دی تھی جس دن یہ کیس کے فیصلے ہوئے تھے. انہوں نے تو باہر پہلے مٹھائیاں, وہ تصویریں سرکولیشن میں آج مٹھائیاں کھانے والی اور گالی دینے والی تو کلپس آپ کے پاس موجود ہیں, جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے. آج میں نے ان کی زوجہ کا, خان صاحب کی اہلیہ کا ذکر کیا. آپ کو کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا حرف اس میں ملا جس میں تذلیل کا پہلو؟ اگرچہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے, میں نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سلیقے سے اگر ملک چلائیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا. اور اگر لے دے کریں گے, گالی گلوچ کریں گے, صرف تذلیل کریں گے تو ہم سب کو نقصان ہوگا. اور جی میں نے ابھی آپ کے سوال کا بھی وہی جواب دیا اور آپ کے سوال کا بھی وہی جواب. میرے خیال میں تو انصاف ہونا چاہیے. دیٹس اٹ. اور کسی چیز سے مجھے تکرار نہیں. میں کہتا ہوں انصاف ہونا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے مقدمات اس وجہ سے رکھے کہ یہ مقدمات یہی تھے. ایک جگہ پہ بیٹے سے نہ تنخواہ لینے کے اوپر ساری زندگی کے لیے نااہل کیا گیا تھا, اور ایک جگہ پہ 3 ارب روپے کی گھڑی جو ہے وہ 90 لاکھ روپے میں خریدی گئی ہے. تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے مقدمات رکھے ہیں. ایک وہ فونٹ, کیلیبری فونٹ کے اوپر 9 سال سزا اس کو دی گئی جس نے فونٹ نہیں ڈاؤن لوڈ کیا. وکیل کو دیتے نا, یعنی جس کا وہ فونٹ اویلیبل ہے, وکیل نے ڈاؤن لوڈ کیا, اس کو سزا نہیں دے رہے, آپ انہیں سزا دے رہے. تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. دوسری طرف آپ اسٹیٹ سیکرٹ, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں نیوکلیئر سیکرٹس بھی ہیں, وہ آپ پبلک میں لا کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو کسی بھی ریاستی سیکرٹ کی کیا پھر اہمیت ہے؟ تو میں نے تو آپ کے سامنے کیسز رکھے, میں نے آپ کو فیصلہ بھی نہیں دیا. میں نے تو آپ کے سامنے یہ تکرار اس وجہ سے رکھی کہ آپ فیصلہ کریں یا عوام فیصلہ کریں. لیکن الیکشن کے بارے میں جی میں سمجھتا ہوں الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے, کیونکہ اس سے فرق پڑتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں آئے گا. جو آپ کو شنید ہے مجھے نہیں ہے, اور مجھے شنید بھی نہیں ہے اور امید بھی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ایک ہی دن ہونے چاہیے الیکشن. تاکہ رات کو پھر پیٹرن بڑھ گیا, عام جو خاص کر تنہا طبقہ ہے وہ کس کے رہتا ہے. اگر یہ انتخابات کے بعد کوئی آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو کتنی دیر لگے گی عام آدمی کو؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں سب سے اہم سوال ہے. اس دفعہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی تدبیر کی جائے گی وہ غریب آدمی کے لیے کی جائے گی. جو بھی تدبیر کی جائے گی غریب آدمی کے لیے کی جائے گی. اور ایک ہی چیز سامنے رکھی جائے گی کوئی بھی پالیسی بناتے وقت, اور اس کے اوپر روز میٹنگ اس وقت
میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ روز میٹنگ لے رہے ہیں، تقریباً ہر ہفتے میں 2 میٹنگز ہوئی، کل بھی ایک میٹنگ ہوئی، اور یہی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی پالیسی بنے گی اس میں صرف 3 چیزیں سامنے رکھی جائیں گی: غریب آدمی کو نوکری مل رہی ہے یا نہیں، اگر نہیں مل رہی تو وہ پالیسی غلط ہے، ملک کے اندر پیداواری طاقت پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے یا نہیں، جس کے ذریعے آپ کو ملتی ہے نوکری ملتی ہے غریب آدمی کو.